بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس ویلاگ کے شروع کے حصے میں تھوڑا سا خبریں میرے پاس ہیں، لیکن پہلے میں کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حالات حاضرہ پہ ہے، اور اس بات کو پاکستان میں سب کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک نہیں سمجھیں گے پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے۔ آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا، ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے، اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وی آئی پیز قسم کے، وہاں پہ یہ رہتے تھے۔ دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا، خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا، بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا۔ یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا، شیخ مجیب کی۔ اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف یا اس کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا رونا روئے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ایٹمی ملک ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، ایک وزیر اعظم ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور وہ کوئی ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے۔ جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا ہے۔ عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے، کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا۔ اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی۔ بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ۔ تو جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ ڈٹ گیا تھا، بہت سارے لیڈرز مل گئے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے کافی لمبا چلایا، لیکن زرداریوں نے آگے تباہ کر دیے وہ لیڈرز، وہ ساری پودی اڑا دی، وہ ساری سیاست ہی ختم کر دی جو نظریاتی تھی۔ اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آہنی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا ہے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ دیکھیں، کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ، جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے۔ وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پورا میدان جانتا ہے، ایک ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے۔
اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جیسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے، یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔ چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ جاوید اکرم، ہائی سیکیورٹی بیرک، کوٹ لکھپت جیل، لاہور۔ میرے عزیز دوستو، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے۔ میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی۔ جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں۔ میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان۔ مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا، ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا، اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ قتل کے مقدمات ڈال دیے، یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، ہر چیز کا مقدمہ عامر مغل کے اوپر ڈالا، لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے، اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے۔ ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی، جمہوریت آگے جائے گی، تبھی پاکستان آگے جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی۔ تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا، ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب آپ کے دور میں ہو رہا ہے۔ کل کو آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ یو آر ایکولی ریسپانسبل فار آل دیٹ۔